آخری سوال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد علی ہے. میرے کویشچن کے 2 پارٹس ہیں. فرسٹ یہ ہے کہ امیر ہو، غریب ہو، ایجوکیٹڈ ہو، ان ایجوکیٹڈ ہو، یہ سب انسان ہیں. آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ سب میں جس سمت میں سب شامل ہوں کہ وہ انصاف کی طرف آئیں؟ بے شک وہ امیر ہیں، غریب ہیں، جو بھی ہیں، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انصاف کی طرف آئیں. اور سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمارے جو ملک میں بے انصافی ہے اس کا مین ریزن یہ ہے کیونکہ ہمارا انگریزوں کا نظام عدل چل رہا ہے، کیونکہ وکیل ہیں، یہ سارا جو ان کا نظام ہے وہ چل رہا ہے. اگر ہمارا جو اسلامی نظام ہے آپ کے خیال میں اگر وہ آ جائے تو کچھ فرق اس میں پڑ سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو پہلی جو سوال ان سے تو یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کیا یہ ایکوالٹی ہے یا کیا ذمہ داری بڑھتی ہے ان پہ جو کہ اس پوزیشن میں ہو کہ انصاف بڑھا سکیں؟ دوسرا سوال جو شریعت سے بے تحاشا دنیا میں لوگ ڈرتے اس حد تک کہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ شریعہ کے نام سے ڈرنا شروع ہو گئے. یہ اپنا فارم آف جسٹس ہے، حالانکہ the British justice system I think has worked for them، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ گئے اور یہ سسٹم چلا ہے وہاں انصاف ہوا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں ہو رہا. لیکن کیا شریعہ از the way out؟ دیکھیں، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے وہ انصاف کے حوالے سے اتنا ہی ذمہ دار ہے. ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی بھی اپنے دائرے میں انصاف کرنے کا پابند ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جو زیادہ پاورفل ہیں، ان کے لیے انصاف کرنے کی ذمہ داری زیادہ ہے. لیکن بہرحال ہم سب کو اپنے اپنے دائرے میں منصف ہونا ہے، اور ہم سب الگ الگ انڈیویجولی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں، اور ظاہر دنیا میں معاشرے میں بھی ہم ذمہ دار ہیں. رہی یہ بات کہ اللہ کی شریعت انسان کو، معاشرے کو انصاف دے گی، اس میں کیا شک ہے. یہ شریعت آئی ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں وہ فیصلہ سنائے کہ جو فیصلہ صحیح اور سچا فیصلہ ہے. لیکن میں 2 چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں شریعت کے نام پر بعض ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو بیان کر دی جاتی ہیں جو اصل میں لوگوں کی اوپینین ہے، اور اس میں جو ناانصافی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی اوپینین کو لوگوں کے اوپر شریعت کے نام پر مسلط کر دو. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق اور ڈیبیٹ جاری رہے، اور کسی ایک فرد یا کچھ افراد کی رائے کو اللہ تعالیٰ کی رائے قرار دے کر لوگوں کے اوپر ٹھونسا نہ جائے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود عملاً یہ بات ہم کو سمجھا دی کہ انسانوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے، وہ اچانک اوور نائٹ کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود تھے. آپ سے زیادہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی محبوب شخصیت ہستی نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کہ جو قرآن مجید کے اولین ایڈریسز مخاطبین تھے ان پر اپنی شریعت کو دھیرے دھیرے نازل کیا اور ان پر نافذ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اللہ کی شریعت جیسا کہ وہ ہے اس کو صحیح طریقے سے نافذ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور قانون نظام بہتر ہو ہی نہیں سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انصاف کے اوپر بہت ساری باتیں اور مزید کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک واقعہ جو رپورٹڈ ہے 1791 کا، ایک عام سیلر جو کہ برسٹل انگلینڈ سے نکلا اور اس کا باپ کیپٹن رہا اور گیا وہ سیدھا افریقہ کی طرف جہاں اس نے سلیوز خریدنے تھے. اب یہ وہ وقت تھا جب ان کو سلیوز کو، افریکنز کو ایک بطور کموڈٹی سمجھا جاتا تھا کہ ایک شے ہے یا جانور ہے، انسان نہیں ہے، اور ان کو خرید و فروخت ان کا چلتا تھا. اب یہ ہیومن رائٹس کے ریلیونٹ ایشوز میں اب تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے سمجھنا، لیکن حالانکہ ابھی بھی ہیومن ٹریفکنگ بے تحاشا ہو رہی ہے. بلکہ کل اگر آپ یہ چینل آن کریں گے تو اس عرصے کے درمیان 36,000 اور ہیومن ٹریفکنگ ہوئی ہوگی. خیر، اس برخوردار نے ایک اپنی ڈائری مینٹین کی جو ریکور بھی ہوئی، اور اس ڈائری کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکلیں جسے ہم نے بہت کچھ اخذ کیا. اس میں ایک کانسیپٹ جس کا نکلا کہ ایک دن کا وہ رپورٹ لکھتے ہیں کہ میں ڈیک کے اوپر کھڑا تھا اور ان سلیوز کو بڑی بے دردی سے، جانوروں سے بھی برا ان کا سلوک ہو رہا تھا، اور ان کو باندھ کے، ان کو وپ کر کے ان کو پھینکا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا. حتیٰ کہ جب جرنی پہ بھی گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ جب وزن زیادہ لگا شپ کا اور لوگ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو بے تحاشوں کو چینڈ ہی سمندر میں پھینک دیا گیا. جس حالت میں ان کو رکھا گیا، اس
اس شپ بوائے کے سوال میں آتا رہا کہ بھائی کیا یہ انسان نہیں ہے؟ لگتے تو انسان ہیں لیکن ہم ان کو بطور جانور کریٹ کر رہے ہیں. اور اس شور کے اوپر جب ان سب کو پھینکا جا رہا تھا، دھکیلا جا رہا تھا، شپ میں ڈالا جا رہا تھا، تو رپورٹس نے یہ لکھی کہ مجھے اس رش میں ایک بڑھیا نظر آئی، ایک اولڈ فریل، بالکل کمزور، سفید بال، سلیو وومن، سیدھی کھڑی، بالکل سینہ تان کے، اور اس طرح اس آرام سے، سکون سے، کہ جیسے کہ اس نے پہلے کیا ہو یا دیکھا ہو اور اسے کوئی فرق نہیں پڑا. حالانکہ اس نے سمندر تک نہیں دیکھا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ سمندر دیکھا. کہتا اس کو دیکھ کے میں حیران ہوا، اور اس نے جب میری طرف رخ کیا تو میں آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، میں وہاں سے چلا گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کیوں نہیں دیکھ سکا؟ وہ تو اس سے رتبے میں بڑا تھا، وہ تو طاقتور تھا، وہ تو بلکہ خرید و فروخت کر رہا تھا، تو کیوں نہیں دیکھ سکا؟ وہ تھا اس کا ضمیر، وہ تھا اس کی کانشنس. اور یہ ضمیر اس شخص کو بزدل بنا رہی تھی. حالانکہ اس کا رتبہ بطور دنیا تو زیادہ تھا، لیکن اس کی ضمیر کو جب جگایا گیا، اور اس کا ضمیر اگر جاگ سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں؟ ورنہ آپ بھی اس کی طرح کمزور رہیں گے. اپنا رتبہ بڑھانا ہو تو اپنے ضمیر کی آواز ضرور سنیں، اور عدل کریں اور انصاف کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور نہ کہ ویٹ کریں کہ جی کوئی آئے گا ہمیں انصاف دے گا. آپ کس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، پہلے اس کو روکیں. امید ہے آپ کو اس سے کافی کچھ نالج ملی ہوگی. ہمارے کافی سارے سوال آئے تھے، اس کے بھی ضرور آنسرز آپ کو ملے ہوں گے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ شو پہ ضرور آئیں گے. ہمارا ایک اور ویری انٹرسٹنگ سوشلی ریلیونٹ کیس، اس کے اوپر بات کریں گے اور سوال و جواب چلے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.